رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. تو جو آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ جن کا اقتدار ایسا تھا کہ ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا، خدا نے ان کو دنیا سے مٹایا اور اپنی قدرت کا اظہار کیا. فرعون مٹا، نمرود مٹا، شداد مٹا، بڑے بڑے قارون مٹائے گئے، بڑے بڑے حامان دنیا سے ختم کیے گئے، بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر و زبر کر دیا گیا. جا غور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت. کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، بولے کاسے سر تیرا تاج کہاں ہے. جاؤ کسی بادشاہ کی قبر پر جا کر پوچھو کہ کل تک جو تمہاری شان و شوکت تھی آج کہاں چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور وہی اقتدار کے فیصلے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. جس کا ظلم بڑھے گا خدا تعالیٰ اپنی طرف سے عذاب کا فیصلہ اتارے گا. قرآن میں ارشاد ہوا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. عذاب پانے والی قوموں کا ذکر کر کے کہا گیا کہ پاک پروردگار نے عاد پر، سمود پر اور ظلم کرنے والوں پر، فرعون پر، اس کے ماننے والوں پر عذاب کا کوڑا برسایا. فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد. اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی گھات سے بچ سکے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے؟ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. خدا تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے وہی غافل ہوتے ہیں جو تباہ و برباد ہونے والے ہیں. جب خدا کی تدبیر آئے گی اور خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسے گا پھر کوئی بچنے والا نہیں. اس لیے مسلمانوں مایوس نہ ہو، ہمت نہ ہارو، ہتھیار نہ ڈالو، کفر کی الغار کو تسلیم نہ کر لو اور کافرانہ طاقتوں کے غلبے کو تسلیم نہ کرو. اپنے آپ کو ایمان و یقین کے راستے پر رکھو، اچھے عمل کے راستے پر چلو، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرو، آپس کی لڑائی جھگڑوں کو ختم کرو اور قرآن پر اپنے مسائل پیش کرو، وہاں سے اسباب ڈھونڈو اور اپنے آپ کو حل کے راستے پر لے چلو. یہ جو ہمارے مصائب ہیں، آلام ہیں، ہماری دشواریاں ہیں، ہم پر آنے والے حالات ہیں، ان سب کے پیچھے اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہمارے برے اعمال ہیں. اپنی عقل سے سبب نہ ڈھونڈو، قرآن سے پوچھو کہ ہم پر حالات کیوں آ رہے ہیں. قرآن سے پوچھو کہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے. قرآن سے پوچھو کہ ہمیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے کیوں جانا پڑ رہا ہے. قرآن سے پوچھو کہ ہمارے گھروں میں سرکشی کیوں پیدا ہو گئی. قرآن سے پوچھو ہماری تجارتیں کمزور کیوں ہو رہی ہیں. قرآن سے پوچھو کہ ہمارے گھروں کا خاندانی نظام کیوں برباد ہو رہا ہے. قرآن سے پوچھو کہ یہ کافرانہ یلغار دن بدن کیوں بڑھتی جا رہی ہے، کیوں ملت اسلامیہ کو پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے. قرآن پہ اپنا مسئلہ پیش کرو اور آؤ میں بتاتا ہوں کہ قرآن تمہارے ان سب سوالوں کے جواب میں صرف ایک بات کہتا ہے اور وہ یہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کہ اگر تم سوالوں کا جواب چاہتے ہو تو سن لو کہ تم پر جو مصیبت آئی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے برے عمل کا نتیجہ ہے. تم بدلے ہو تب زمانہ بدلا ہے، تم بگڑے ہو تب تم پر یلغار ہوئی ہے. اگر تم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے ہو تو اس لیے کہ تمہارے اندر اخلاق اور کردار کی خرابی آئی ہے. تم نمازوں سے کترا رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو رہے ہو، تم فجر کی نمازیں چھوڑ کر خوابگاہوں میں ہو، تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر پا رہے ہو، تم رات کی تنہائیوں میں گندی ننگی تصویریں دیکھ رہے ہو، تم اپنی تجارت کو اسلامی نظام سے ہٹا رہے ہو، تم نے اپنے
دلوں کو اللہ کی خشیت سے، اپنے آپ کو حیا اور شرم و عفت و طہارت کے جذبات سے الگ کیا۔ تم نے اپنی اولاد کو بے حیائی کے راستے پر جاتا ہوا دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تم نے مال کی محبت میں جائز ناجائز کے فرق کو بھلا دیا، حلال حرام کے فرق کو بھلا دیا۔ تم نے صحیح اور غلط کی تمیز اٹھا دی۔ تم نے مال کو اپنا کعبہ مقصود بنایا اور تم نے درہم و دینار کو اپنے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھ لیا۔ درہم و دینار کے بندے بن کر جیو گے تو ایسے ہی حالات آئیں گے۔ خشیت سے الگ جیو گے تو تم پر دوسروں کا خوف مسلط کیا جائے گا۔ جب اللہ سے نہیں ڈرو گے تو دنیا تم کو ڈرائے گی۔ جب تم اپنے آپ کو باغی بناؤ گے تو پھر اللہ کی مدد اٹھا لی جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، چاہے وہ امریکہ ہو یا روس ہو، چاہے وہ رومن امپائر ہو یا برٹش امپائر ہو، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور اگر اللہ تمہاری مدد سے اپنا ہاتھ کھینچ لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتی۔